ہادی رکو، میری بات سنو۔ ہادی، مارگریٹ نے اسے بھاگتے ہوئے پیچھے سے ہانک لگائی، مگر ہادی بہت دور جا چکا تھا، اس لیے وہ اس کی آواز سن نہیں پایا۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اف خدایا، کیا مصیبت ہے یار، یہ یونیورسٹیز اتنی بڑی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سارا دن بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں۔ کاش یہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں سائیکلز ہوتی، کتنا مزہ آتا نا۔ وہ اپنی سانس بحال کرنے کے لیے تھک ہار کے وہیں رک گئی، کیونکہ ہادی تو اب ملنے سے رہا۔ وہ شاید عیسیٰ کے پاس جا رہا تھا، اب وہ بہت آرام سے چلنے لگی تھی۔ چل یار، مسجد چلتے ہیں، ہادی نے عیسیٰ کا بازو پکڑتے ہوئے تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ سیڑھیوں پر بیٹھا شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوا، عیسیٰ نے گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب ہم صرف نماز کے لیے ہی مسجد جا سکتے ہیں؟ ویسے نہیں، ہادی نے کہا۔ میں نے کب ایسا کہا؟ مگر پہلے تو تم کبھی ایسے مسجد نہیں گئے، اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ نماز کے لیے بھی میں ہی تمہیں اگر لے جاؤں تو تم جاتے ہو، ورنہ نہیں۔ آج کیا ایسا ہو گیا کہ تم بلا وجہ مسجد جانا چاہتے ہو؟ عیسیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا یار، بندے کو 100 کام ہو سکتے ہیں، تم بتاؤ تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ ہادی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے گھورنے لگا۔ یار جانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں یہاں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، اگر تم تھوڑی دیر انتظار کر سکتے ہو تو کر لو، پھر میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، لیکن ابھی میں نہیں جا سکتا، عیسیٰ نے پھر سے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، مت جاؤ، لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ ویسے بھی جس کام سے میں جا رہا ہوں وہ تو مجھے سکون سے کرنے نہیں دے گا، بلکہ میرا جینا حرام کر دے گا، ہادی نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عیسیٰ نے اسے پھر سے آواز دی، مگر وہ رکا نہیں، اس کی آواز انسنی کرتے ہوئے چلتا گیا۔ عیسیٰ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، آخر ایسا بھی کیا کام آن پڑا؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا؟ عیسیٰ نے یہ سوچتے ہوئے کندھے اچکائے اور پھر سے گھڑی دیکھنے لگا۔ پورے 10 منٹ بعد نائکا لائبریری سے نکل کر اسی طرف آ رہی تھی، جہاں عیسیٰ بیٹھا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ عیسیٰ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اس کے پیچھے بھاگا۔ جھانسی کی رانی، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اسٹیفنس کہاں ہے؟ عیسیٰ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ہی تو لائبریری گیا تھا، ابھی بھی وہیں ہے، اس کا تھوڑا کام رہتا ہے، بس وہی کر رہا ہے۔ نائکا نے بال چہرے پر آتے بال پیچھے کیے اور آگے چلنے لگی، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یار تم لوگوں کا کیسے دل لگ جاتا ہے لائبریری میں؟ عیسیٰ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ہم لوگ لائبریری میں دل لگانے نہیں، اپنا کام کرنے جاتے ہیں، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنا کام خود کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ لائبریری کیوں نہیں جاتے؟ نائکا کی اور سینے پہ ہاتھ باندھے اسے گھورنے لگی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ تم لوگ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہو، خاص طور پہ تم، بس اسی لیے نہیں جاتا، مجھے تم لوگوں کا خیال ہے نا، اس لیے۔ اور جہاں تک بات رہی اپنا کام کرنے کی، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنے پیپرز میں خود حل کروں گا، پکا، عیسیٰ نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ نائکا نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سے جلنے لگی۔ نائکا، آج تم واقعی میں جھانسی کی رانی لگ رہی ہو، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم اتنی پیاری ہو۔ چلتے چلتے عیسیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نائکا کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ آج عیسیٰ وہ واقعی میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ آج اس کی لک بہت ڈفرینٹ تھی۔ عیسیٰ نے ہمیشہ اسے جینس میں دیکھا تھا، لیکن آج وہ بہت پیارے بلیک فراک میں تھی۔ دوپٹہ بھی مفلر کی طرح نہیں تھا، بلکہ گلے میں ڈال رکھا تھا جو چلتے ہوئے پیچھے سے لہرا رہا تھا۔ بال ایک سائڈ پہ آگے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نائکا نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا۔ بتاؤ، کیا تم بدصورت ہو یا اس قابل نہیں کہ کوئی تمہاری تعریف کر سکے؟ عیسیٰ نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ میں اس قابل ہو سکتی ہوں، لیکن تعریف کرنے والے اگر تم ہو تو ظاہر ہے کوئی بھی یقین نہ کرے۔ محمد عیسیٰ علی نے نائکا سلیمان کی تعریف کی۔ بتاؤ، کیا کوئی بھی یہ بات سن کر یقین کر سکتا ہے؟ یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ تم بس مجھے تنگ ہی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تم سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ باہر آ چکے تھے۔ نائکا ادھر ادھر لان کی طرف دیکھ کر سمیرا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ باقی سب کو چھوڑو، تم تو یقین کر سکتی ہو نا، عیسیٰ نے سابقہ لہجے میں کہا۔ وہ واقعی میں سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر نائکا کو یہی لگ رہا تھا جیسے وہ سنجیدہ ہونے کی اداکاری کر رہا ہے۔ میں یقین کروں یا نہیں، اس سے کیا؟ تم کیوں چاہتے ہو میں تمہاری بات پہ یقین کر لوں؟ نائکا مسکرائی۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں تم اوسنے میں آ کے کسی دن سچ میں میرا سر ہی نہ پھاڑ دو۔ عیسیٰ بھی کہہ کے مسکرایا۔ ہاں 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 ہاں، میں تمہارا سر پھاڑ بھی سکتی ہوں۔ نائکا اس کے انداز میں ہنسی۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا اور اس کی باتوں پہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ سب ان کو اتنے سلوک سے ایک ساتھ دیکھ کر حیرت سے گھور رہے ہیں۔ ان میں ایک فراسیم تھا جو ان کو حیرت سے نہیں بلکہ بڑی دکھ بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ بکھری تھی، کیونکہ وہ اس فیس سے گزر چکا تھا۔ اگر دکھ تھا تو اس کے مستقبل کا نہ جانے آگے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ عیسیٰ ہادی کو دیکھ کے اس کی طرف بھاگا اور نائکا سمیرا کو دیکھ کے اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ اکیلی ایک طرف بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ کہاں گم ہو تم؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اسٹیفنس بھی پوچھ رہا تھا۔ تم نے اپنے نوٹس بنا لیے کہ نہیں؟ لیکن تم تو ایسی غائب ہوئی کہ پھر ملی ہی نہیں۔ نائکا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہی سوال پہ سوال کرنے لگی۔ دیکھو نائکا، بھلے تمہیں برا لگے لیکن مجھے مارگریٹ پہ بہت غصہ آ رہا ہے، اس میں عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ سمیرا غصے میں پھٹ پڑی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ وہ تھوڑی نہ سمجھ ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ اس کے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں۔ نائکا نے حیرت سے پوچھا۔
حد ہو گئی ہے یار، مجھے جب بھی کوئی لڑکا پسند آتا ہے وہ مجھے اس کی بہن بنا دیتی ہے، وہ تمہیں یا خود کو کسی اور کی بہن کیوں نہیں بناتی؟ سمیرا نے رونے والی شکل بنا کر کہا۔ ہاں 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 ہاں، کوئی حال نہیں تمہارا بھی، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نائکا اس کی بات پہ ہنسی۔ میں اتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور تم ہنس رہی ہو، تم سے ایسی امید نہیں تھی مجھے۔ سمیرا نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب میں سیریس ہوں، تم ناراض مت ہو۔ پہلے تو تمہارا کرش عیسیٰ تھا، اسے تم دل سے بھائی مان چکی ہو، لیکن اب ایسا کون پسند آ گیا کہ تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ نائکا نے ہنسی پہ قابو پانے کی کوشش کی اور سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں یار، بات بھائی مان لینے یا انکار کی نہیں، ویسے بھی بھائی کہہ دینے سے کوئی سگا بھائی تھوڑی بن جاتا ہے، لیکن تم خود سوچو نا، جسے ہم پسند کرتے ہیں، مطلب جس کے بارے میں ہم کچھ اور سوچتے ہوں، یو نو سم تھنگ اسپیشل، اور اچانک سے کوئی آ کے ہمیں اس کا بھائی بنا دے تو کیسا لگے گا؟ اپنی محبت کو بھائی کہنے کا دل کرے گا یا نہیں؟ پھر بھی میں کیوں غصہ نہ کروں؟ سمیرا تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی۔ او تو محبت تو ہماری سمیرا کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ویسے تمہاری بھائی والی بات بالکل ٹھیک ہے، چلو بتاؤ کون ہے وہ؟ نائکا اب اسے تنگ کرنا چاہ رہی تھی، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں، محبت کا لفظ تو غلطی سے بول دیا، بس ویسے ہی کوئی پسند تھا، خیر چھوڑو اب کیا فائدہ، بلکہ اگر اظہار محبت کر بھی دیتی تو کون سا کوئی فائدہ ہونے والا تھا، ہم چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ سمیرا نے گہری سانس سے کہا اور گہری سانس بھری۔ مطلب تمہیں واقعی میں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ تم ایک دفعہ بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون، اسے منا لوں گی میں۔ تم بس ایک بار اس کا نام تو بتاؤ۔ نائکا نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہا نا کوئی نہیں ہے، جانے دو، مارگریٹ نے ٹھیک کیا، یہی بہتر تھا۔ سمیرا نے بے بسی میں کہا۔ تم بتا رہی ہو یا نہیں؟ اگر اب تم نے نہ بتایا تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ نائکا نے دو ٹوک کہا۔ سمیرا نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہی۔ اچھا بتاتی ہوں، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں ہے، بس مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور پلیز کسی کو بتانا مت، ورنہ سب مجھ پر ہنسیں گے، میں کسی سے نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ وہ تمہارا کزن اسٹیفنس اچھا لگتا ہے، یعنی صرف اچھا لگتا ہے، اور ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ سمیرا بہت مشکل سے اپنے دل کی بات زبان پر لائی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سمیرا، آر یو سیریس؟ کیا واقعی میں؟ ہاں 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 ہاں، تو اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے یار؟ وہ بہت اچھا ہے اور اس کی تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ویسے تم نے کبھی شک بھی نہیں ہونے دیا کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ نائکا کو یہ بہت معمولی بات لگ رہی تھی۔ نائکا، میں تو سیریس ہوں، لیکن تم مجھے سیریس نہیں لگ رہی، تمہیں پتہ بھی ہے جو تم سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے، پھر بھی اتنا لائٹ لے رہی ہو۔ سمیرا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ او ہو یار، میں بھی سیریس ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ سب کب کیسے ہوا؟ نائکا نے شرارت سے اس کے کندھے سے کندھا مارا۔ سمیرا مسکرائی۔ پتہ نہیں یار، بس مجھے وہ اچھا لگتا ہے، جب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہوتا کہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ نائکا کے لبوں نے سرگوشی کی، جیسے سانس رک گئی ہو، وقت تھم گیا ہو، جیسے اس کے آس پاس اور کوئی چیز کا وجود نہیں، بس وہی ہو اور کوئی نہیں، جیسے کسی نے جان مٹھی میں قید کر لی ہو، جیسے روح اس میں سمٹ کر رہ گئی ہو اور جسم بے حس و حرکت ہو گیا ہو، جیسے وہ لمحہ ہماری پوری زندگی ہو، جیسے ہم صرف وہی ایک نظر دیکھنے کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسے… نائکا زمین کو دیکھتے ہوئے کسی اور میں گم بولتی جا رہی تھی۔ اگر سمیرا اس کے سامنے چٹکی نہ بجاتی تو وہ ابھی بھی نہ رکتی۔ او ہیلو میڈم، کہاں کھو گئی؟ اتنا لمبا تو میں نے بھی نہیں تھا بولنا جتنا تم بول گئی، ویسے تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ سمیرا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں تو بس تمہاری بات کر رہی تھی۔ نائکا کی زبان لڑکھڑائی۔ لیکن تمہاری کسی بھی بات میں مجھے میں تو نظر نہیں آئی۔ خیر، اگر ہم مذہب ہوتے تو میں اسے ضرور پرپوز کر دیتی، مگر اب یہ ممکن نہیں۔ سمیرا نے حتمی الفاظ کہے اور بیگ اور فائل پکڑنے لگی۔ اس کی آخری بات نائکا کو سن کر گئی، اور ان ساری باتوں میں یہ سب تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ اسے سب سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، لیکن اب سوچنے کا بھی کیا فائدہ؟ اب وہ اندر ہی اندر مر سکتی تھی، مگر اپنے نفس پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ محبت اگر نہ بھی ہوتی تو کیا تھا، اسے عیسیٰ کی عادت تو ہو ہی گئی تھی، اور یہ عادت ہی تو ہوتی ہے جو ہمیں کسی کی محبت میں مبتلا کرتی ہے۔ تو بتا رہا ہے یا نہیں؟ عیسیٰ ہادی کی گردن دبوچے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ مسجد میں کس کام سے گیا تھا۔ بتاتا ہوں، لیکن پہلے میری گردن چھوڑ۔ ہادی نے اپنی گردن چھڑوائی۔ چل اب بتا۔ عیسیٰ نے اس کی گردن چھوڑی۔ نہیں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ بندہ مسجد میں کیوں جا سکتا ہے، مطلب کیا کیا کام ہو سکتے ہیں وہاں؟ ہادی اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ مسجد میں ہم نماز پڑھنے جا سکتے ہیں، ہاں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں اور دعا مانگنے۔ تو کسی کو مانگنے کیا تھا؟ چل بتا، اب کس کو مانگنے گیا تھا؟ عیسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا اور اس کے بازو پہ ایک تھپکی لگ کر پوچھنے لگا۔ تم سے کہا تھا میرے ساتھ چلو، اب تم چلے جاتے تو تمہیں اسی وقت بتا دیتا، لیکن اب میں نہیں بتاؤں گا۔ ہادی نے منہ بسوڑتے ہوئے رخ دوسری طرف کیا۔ مطلب تو نہیں بتائے گا؟ عیسیٰ نے جیسے اسے وارن کیا۔ ہاں نہیں بتاؤں گا۔ کیا کر لو گے؟ ہادی کہہ کر وہاں سے تیزی سے بھاگا۔
عیسیٰ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے عیسیٰ کی ٹکر مارگریٹ سے لگی جو اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سوری یار، زیادہ تو نہیں لگی؟ عیسیٰ اس کا ماتھا مسلتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، میں کب سے تم لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہاں غائب ہے باقی سب؟ مجھے آج کوئی بھی نہیں مل رہا، میں تھک گئی بھاگتے بھاگتے۔ مارگریٹ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تو تم کیوں اتنی بھاگتی ہو؟ تم ہمیں کال کر دیا کرو، بس ہم خود ہی تمہارے پاس آ جایا کریں گے۔ اس موسم میں بھی دیکھو کتنا پسینہ آ رہا ہے، خواہ مخواہ بھاگتی رہتی ہو۔ عیسیٰ نے رومال نکال کر اس کی ناک اور ماتھے پہ آئے پسینے کی چند بوندیں صاف کی اور رومال اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ عیسیٰ، تم کتنے اچھے ہو۔ مارگریٹ مسکرائی۔ وہ اسے اپنے لیے ایسے فکر مند ہوتے دیکھ کر دل ہی دل میں کھلکھلا اٹھی۔ شکر ہے کسی کو تو اچھا لگا میں۔ چلو تمہارے بھائی کو لائبریری سے نکال کر لاتے ہیں، اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آ رہا۔ وہ اسے ساتھ لیے لائبریری کی طرف چلنے لگا۔ شام کا وقت تھا جب وہ اکیلا لان میں بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ زینب بیگم اور معاذ اسے 2-3 بار بلانے آئے تھے اور اندر چلو باہر سردی ہو رہی ہے، مگر وہ نہیں گیا۔ وہ بھی اپنے موڈ کا تھا، چاہے سردی ہو یا گرمی، کرنی اپنی مرضی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد معیز صاحب بھی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ اسے یوں چپ دیکھ کر سیدھے اسی کی طرف پڑے، مگر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھا کہ اسے ان کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ کچھ لمحے معیز صاحب اسے ایسے ہی دیکھتے رہے، پھر اس کے اور قریب گئے۔ کیا بات ہے، اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ معیز صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، مگر وہ چونکا نہیں۔ معیز صاحب اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ عیسیٰ نے پھر بھی کچھ نہیں بولا، صرف سر نفی میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے یوں اکیلے بیٹھ کر کسی کو سوچنے کا، معیز صاحب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو رات کی تاریکی میں سیاہ ہو چکا تھا۔ عیسیٰ نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ عیسیٰ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی وہ بات کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ باپ نہ صحیح دوست ہی سمجھ کر بتا دو، ایسی کیا بات ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنی گہری سوچ میں ڈال رکھا ہے؟ معیز صاحب کا لہجہ بہت دوستانہ تھا۔ پاپا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک لڑکا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ عیسیٰ نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ۔ معیز صاحب اس کا تعصب دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ عیسیٰ نے فراسیم کی کہانی گوش گزار کی۔ اس کے بعد تو معیز صاحب نے آہ بھری۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تو میں نے سکھا دینا جو بھی وہ کہیں گے۔ معیز صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا، میں اس لیے پریشان نہیں ہوں، میں تو بس ان کی زندگی کے بارے میں سوچ کر تھوڑا دکھی ہو رہا ہوں۔ یونی میں بھی بہت خاموش رہتے ہیں، ایک محبت ہی تو کی تھی، ان کی اتنی بڑی سزا۔ کیا محبت صرف ہم مذہب ہی سے کرنی چاہیے؟ پاپا، ایسا کیوں ہے؟ مذہب صرف ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر مذہب اپنی پسند کی شادی کی اجازت دے سکتا ہے، تو پھر جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو روکتے کیوں ہیں؟ عیسیٰ نے وہ سب کہہ ڈالا جو اپنی ذات کے لیے کہنا چاہتا تھا۔ دین تو صرف ایک ہی ہے، لیکن مذہب ایک سے زیادہ ہیں۔ لیکن شروع سے لوگ جس مذہب میں رہ رہے ہیں ان کی نسلیں بھی اسی لحاظ سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے، ہم لوگ ایسی چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں جن کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ نے انبیاء کرام اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ جاؤ اور دنیا میں اپنے اپنے مذاہب بناؤ اور تفرقے میں پڑھو، بلکہ اللہ تو کہتا ہے بس میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ جیسے اللہ ایک ہی ہے ویسے دین بھی ایک ہی ہے، اسی لیے تو اللہ نے محبت جیسی چیز بنائی تاکہ سب ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر محبت کسی ہم مذہب سے بھی ہونا ضروری ہوتی تو اللہ کبھی بھی کسی غیر مذہب والے کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہی نہ کرتا۔ اس دنیا میں کوئی بھی دل ایسا نہیں جو محبت سے خالی ہو، کیونکہ یہ دنیا بھی کسی کی محبت میں ہی بنائی گئی ہے۔ معیز صاحب نے تفصیلاً جواب دیا۔ لیکن پاپا، اس میں محبت کرنے والوں کا کیا قصور؟ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے بھائی فراسیم کی وائف شادی کے بعد بھی اپنے مذہب میں رہ رہے ہیں۔ عیسیٰ نے افسردگی سے کہا، کیونکہ حقیقت میں ان کی شادی ہوئی ہی نہیں۔ کیا پتہ ان لوگوں نے کسی کے مذہب کے مطابق شادی کی۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی، وہ ایسی شادی کرنے کے بعد بھی اپنے اپنے مذاہب میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن فراسیم جیسے عظیم لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ معیز صاحب نے کہا۔ عیسیٰ پھر سے کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ زیادہ سوچو مت اور فراسیم کی ضرور مدد کرنا، مجھے خوشی بلکہ فخر محسوس ہوگا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ ویسے بھی اسلام کی تبلیغ ہر مسلمان پہ فرض ہے اور اس سے تمہیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سردی بڑھ رہی ہے، اٹھو اندر چلو، معیز صاحب نے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھنے کا کہا تو وہ بھی اٹھ کر ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ابھی وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اور ان کی اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا ماما نے صرف پاپا کی محبت میں اسلام قبول کیا یا کوئی اور بھی وجہ تھی؟ صرف کسی کو پسند کرنا محبت تھوڑی ہوتی ہے۔ ایسے تو بہت سے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ محبت ہر کسی سے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں، مجھے بھی اس کی صرف آنکھیں پسند ہیں اور اس کی کمپنی اچھی لگتی ہے، بس۔ ہاں، بس اتنا ہی۔ مجھے کسی کوئی محبت تو لوگ مر مٹتے ہیں، ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی جیسی میری ہے، میں تو بالکل پہلے جیسی ہوں۔ وہ کوریڈور میں کھڑی سمیرا سے ہونے والی کل کی گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی، خود کو تسلی دینے کے لیے صرف کہہ رہی تھی کہ اسے تو عیسیٰ سے محبت نہیں ہے، مگر اندر ہی اندر اس کا دل یہ سوچتے ہوئے بند ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اب وہ پانی پیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پہ بہت سے لڑکوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھی جہاں اس کے کچھ کلاس فیلوز کھڑی تھیں۔ ان لڑکوں نے کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ نائکا نے حیرت سے سمیرا سے پوچھا۔ ان کا تو روز کا معمول ہے، بلا وجہ شور شرابہ کرنا، سمیرا نے چڑھ کر کہا۔
ایک تو پہلے ہی سر میں اتنا درد ہے، اوپر سے ان لڑکوں نے بھی شور کر کر کے پوری یونی سر پر اٹھا رکھی ہے، دل تو کرتا ہے ان کا سر پھاڑ دوں۔ نائکا غصے سے بولی۔ ہاں 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 ہاں، تم تو ہر روز عیسیٰ کا بھی سر پھاڑتی ہو، چلو آج ان کا بھی پھاڑ دو، لیکن پلیز جیسے عیسیٰ کا پھاڑتی ہو ویسے ہی پھاڑنا، ایسا نہ ہو کہ سچ مچ میں کسی کا سر پھاڑ دو۔ سمیرا نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، دل کر رہا ہے یہیں سے گلاس ان کے سر پر، پانی کا آدھا گلاس ہی باقی رہ گیا تھا جس نے پوری قوت سے ان لڑکوں کی طرف پھینکنے کی غیر ارادی کوشش کی، مگر گلاس کیسے ہاتھ سے پھسلا اسے خود بھی سمجھ نہیں آئے اور الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ گلاس میں بچا پانی نائکا کے پیچھے آتے اسٹیفنس پہ گرا تھا۔ اس سے شور تو ختم ہو ہی گیا تھا مگر ساتھ نائکا کی سانسیں بھی، کیونکہ گلاس عیسیٰ کے سر پر لگا تھا جو اچانک سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ نائکا! اسٹیفنس چلایا۔ سمیرا اور نائکا سے کچھ تو بولا ہی نہیں گیا۔ اسٹیفن تیزی سے عیسیٰ کی طرف بڑھا، جس قوت سے نائکا نے گلاس پھینکا تھا وہ گلاس کو چکنا چور کر گئی تھی۔ عیسیٰ وہیں اپنا سر پکڑ کر سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ خون کی لکیر اس کے سر سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک آ گئی تھی اور ایک سیکنڈ کی دیری میں اس کا خون شرٹ میں جذب ہونے لگا تھا۔ سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہادی اور مارگریٹ بھی اسی طرف آ رہے تھے۔ اسٹیفنن سے نوال اس کے سر پر رکھا لیکن خون نہیں رکا۔ آج پہلی بار اسٹیفنس کو نائکا پہ اتنا غصہ آیا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے یہ کیا؟ ہادی اور مارگریٹ نے بے چینی سے پوچھا۔ ہادی تم اسے ہاسپٹل لے کے جاؤ، میں بھی کچھ دیر تک پہنچتا ہوں۔ ہادی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ عیسیٰ اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ بھی سوچنے اور بولنے سے قاصر تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ نائکا ابھی بھی وہیں کھڑی اپنے بے اختیار آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نائکا کا یہ حرکت تھی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اسٹیفن سے غصے سے بازو پکڑتے ہوئے جھنجھلایا تو اسے اپنے ہوش و حواس میں آئی۔ میں نے نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، وہ کپکپائی۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ اسٹیفنس نے اس کا بازو زور سے جھٹکا اور ہاسپٹل چلا گیا۔ نائکا آج پہلی بار اسٹیفنس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اسے اسٹیفنس سے ایسی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا بھی تھا کسی کا سر سچ مچ نہ پھاڑنا، اور پھاڑ بھی کس کا جو یہاں ان لڑکوں میں موجود ہی نہیں تھا۔ سمیرا بھی غصے سے پھڑ پڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، نائکا نے روتے ہوئے کہا اور جہاں عیسیٰ بیٹھا تھا وہاں جا کر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ سمیرا سے نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مارگریٹ بھی نائکا کے پاس جا بیٹھی۔ ایسا کیا تھا اس نے کہ تم نے اس کا سر ہی پھاڑ دیا؟ مارگریٹ نے مدھم سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی امڈ آئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نائکا نے زور سے چلائی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی صوبان کے پاس گئی اور اسے فوراً گھر جانے کا کہا، کیونکہ اب وہ مزید کسی کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ صوبان اسے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا دور رہو اس لڑکے سے، مگر میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ دیکھا آج سب اس کی وجہ سے رو رہے ہو۔ گھر پہنچتے ہی صوبان نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے نہیں، اس کے لیے، اور تمہیں جب پوری بات کا پتہ نہیں تو چپ ہی رہا کرو۔ اب تم جا سکتے ہو۔ نائکا نے دو ٹوک کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صوبان بھی منہ بسورتا واپس چلا گیا۔ اوہ خدایا، یہ کیا کیا میں نے عیسیٰ کا سر پھاڑ دیا؟ کیسے؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اب کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ میری اتنی پرواہ کرنے والا اسٹیفنس، وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ عیسیٰ بھی نہیں، وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ میں کیا کروں؟ میں تو اسے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، پھر میں اتنی وجہ سے اسے کیسے تکلیف دے سکتی ہوں؟ وہ آن دی بل بیڈ پر لیٹی روئے جا رہی تھی۔ آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی مر جائے۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ فکر عیسیٰ کی تھی، جس کا خون اس کی وجہ سے بہا تھا۔ نہ جانے اور کتنا خون بہا ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ نائکا سوچ سوچ کر مرے جا رہی تھی۔ آج کا دن ہی اس کے لیے قیامت کے دن سے کم نہ تھا۔ جیسے قیامت کے دن اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے لیکن وہ قبول نہ ہو اور پھر معافی مانگنے کا کبھی موقع ہی نہ ملے، کیونکہ یہ دن اس دنیا میں ہماری زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ مارگریٹ اور سمیرا ابھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، چونکہ ہاسپٹل یونیورسٹی کے اندر ہی تھا، سو وہ بھی جانے سے نہ رہ سکیں۔ گلاس عیسیٰ کے دماغ میں بہت بری طرح سے لگا تھا، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اسٹیفنن سے مارگریٹ کو ہادی کے ساتھ گھر بھیج دیا اور سمیرا کو بھی گھر جانے کا بول کر خود عیسیٰ کو گھر چھوڑنے چلا گیا۔ عیسیٰ کو ایسی حالت میں دیکھنا اسٹیفننس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب سے عیسیٰ نے اسے معاذ کے بارے میں بتایا تھا تب سے اسٹیفننس کے دل میں عیسیٰ کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا معاذ سے ہوا، جو ابھی بھی کالج سے آیا تھا اور لاؤنج میں پڑے صوفے پر نیم دراز تھا۔ معاذ عیسیٰ کے خون سے بھری شرٹ دیکھ کر چلایا، بھائی! وہ بھاگتا ہوا عیسیٰ کی طرف بڑھا اور اسے حیرت اور پریشانی کی ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگا۔ بھائی، یہ کیا ہوا آپ کو؟ معاذ اسے ایسے دیکھ کر بہت سہم سا گیا تھا۔ آپ کے بھائی بالکل ٹھیک ہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنی ماما کو بلا کے لاؤ، اسٹیفننس سے پیار سے کہا اور عیسیٰ کو صوفے پہ بٹھایا۔ زینب بیگم اسٹیفننس کی اجنبی آواز سن کر جلدی سے کمرے سے نکل کر آئیں۔ عیسیٰ، یہ کیا ہوا؟ یا اللہ، اتنا خون! زینب بیگم عیسیٰ کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ وہ اس کی شرٹ اور سر پر بندھی پٹی دیکھ کر تڑپ اٹھیں۔ زینب بیگم اسے سینے سے لگائے رونے لگی۔ ماما پلیز چپ ہو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی چوٹ ہے۔ عیسیٰ نے زینب بیگم کے آنسو صاف کیے جو ایک روانی سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ آنٹی پلیز آپ پریشان مت ہوں، چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، اسٹیفننس نے اسے دلاسا دیا۔ ایسے کیسے پریشان نہ ہوں، اتنا خون بہہ گیا میرے بچے کا، میں کیسے صبر کر جاؤں؟ زینب بیگم روتے ہوئے عیسیٰ کی شرٹ اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آنٹی، اسے کمرے میں لے جائیں اور اس کی شرٹ چینج کریں۔
स्टेफन ने ईसा को उठाया और माज के पीछे चलता इसे इसके कमरे में ले गया। ज़ैनब बेगम वहीं बैठी रोती रहीं। माज भाई के लिए दूध लेकर आओ, इसे मेडिसिन भी देनी है, जब तक इसमें शर्ट चेंज करा दूं। स्टेफन से कहा और ईसा के वार्डरोब से एक शर्ट निकालकर इसे चेंज करवाई। थैंक यू सो मच स्टेफन। ईसा ने स्टेफन को देखकर कहा। नहीं यार, बल्कि मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मैं नायिका की तरफ से माफी मांगता हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। स्टेफन नायिका की वजह से बहुत शर्मिंदा हो गया था। प्लीज यार, अब ऐसे तो ना बोलो, इसमें तुम्हारी क्या गलती। और मुझे किसी पे कोई गुस्सा नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ सब कुछ। ईसा ने इसका हाथ थामा और बहुत नरमी से कहा, नायिका से मैं पूछूंगा जरूर आखिर इसने ऐसा क्यों किया। और प्लीज अब तुम कोई बात नहीं करोगे। तुम्हारे सर पे चोट लगी है, अभी ज्यादा बोलने से डॉक्टर ने मना किया है। और हाँ, जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ओके। ईसा कुछ बोल नहीं लगा था कि स्टेफन से इसे पहले ही चुप करा दिया था। ओके बॉस, ईसा मुस्कुराया। मास दूध का गिलास इसलिए ज़ैनब के बेगम के साथ अंदर दाखिल हुआ। स्टेफन ने इसे दवा दी और ज़ैनब बेगम से इजाज़त लेते वहां से चला गया और जाने से पहले ईसा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की तंबीह करके गया। माज अब किसी सीने पर सर रखे रोने लगा था। ईसा इसकी पुष्ट पर हाथ फेरते हुए इसे चुप कराने लगा। अभी दर्द की वजह से वो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था और इसकी यह खामोशी ही सबको परेशान कर रही थी। घर पहुंचते ही वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता नायका के कमरे में गया और वो अभी तक बेड पर लेटी रो रही थी। स्टेफन ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया। वो इसे इतने गुस्से में देखकर पहले से भी ज्यादा डर रही थी। अब बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि कितना खून बहा इसके दिमाग में इतनी बेरहमी से ग्लास मार दिया? एक बार भी नहीं सोचा कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? स्टेफन गुस्से से दहाड़ा। मार्गरीट इसकी आवाज सुनकर दौड़ती हुई इसके पास आई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, नायका भी चिल्लाई। मार्गरीट इन दोनों को पहली बार ऐसे किसी के लिए तकरीबन लड़ते देखकर बहुत डर चुकी थी। तो फिर ये सब हुआ कैसे? स्टेफन की आंखें सुर्ख हो रही थी। नायका का बाजू अभी भी इसकी मजबूत गिरफ्त में था। मुझे नहीं पता, ग्लास मेरे हाथ से फिसल गया था और वो अचानक से कैसे सामने आ गया, मुझे नहीं पता। वो अब हिम्मत हार चुकी थी। बमुश्किल इतना बोलकर वो स्टेफन के सीने पर सर रखे रोने लगी थी। तुम अच्छे से जानती भी हो कि इसे इतनी कितने तकलीफ में देख सकता, फिर भी शुक्र करो ये तुम हो। अगर कोई और होता तो मैं इसकी जान ही ले लेता। स्टेफन ने बसी से कहा और नायका को खुद से अलग करके खुद बेड की पायंती पर बैठ गया। नायका इसे बेयकीनी से देखकर इसके घुटनों में बाजू हमाइल किए सर इसके घुटने पर टिकाए नीचे बैठ गई। दूसरे घुटने पर मार्गरीट अपना सर रखे रोने लगी। प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं इससे माफी मांग लूंगी। कम से कम तुम मेरी बात पर यकीन करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैं तुम में से किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकती। तुम तो मुझसे ज्यादा जानते हो। फिर भी बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन खुदा के लिए मुझसे खफा मत हो प्लीज। नायिका सर झुकाए बोलती जा रही थी। रोते हुए इसकी हिचकी बन गई थी। खुदा के लिए चुप हो जाओ। अगर मैं ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम्हें भी ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। स्टेफन से इसके सर पर अपना माथा टिकाया। मार्गरीट, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, सब ठीक है। शेफनन से इसके बालों पे हाथ फेरा तो वो नजरें उठाए इसे देखने लगी। क्योंकि भाई आप लोग रो रहे हैं इसलिए मुझे भी रोना आ गया, मार्गरीट ने रोते हुए कहा। लेकिन मैं तो नहीं रो रहा। स्टेफनन से इसे चुप कराने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। भाई आप रो रहे हो। मार्गरीट ने इसके गाल पे आता एक आंसू उंगली की पोर पर रखकर इसके सामने किया, लेकिन स्टेफनन अपने आंसुओं से भी बेखबर था। अरे ये तो बस ऐसे ही, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा। और तुम दोनों भी अब बस करो ये रोना धोना। अब कोई भी इस मौजू पर बात नहीं करेगा। स्टेफन ने अपने आंसू पोंछते हुए सर झटका और अपनी नादानी पर मुस्कुराया। नायका ने इसे मुस्कुराते देखकर चैन का सांस लिया। लेकिन आज नायका को इस बात का यकीन हो गया था कि इससे ईसा से कितनी मोहब्बत है। नायका ने सारी रात करवटें बदलते गुजारी। सुबह बहुत हिम्मत करके इसने ईसा को एक मैसेज किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। स्टेफन से जबरदस्ती यूनी ले गया था, वरना वो आज यूनी जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो अभी किसी को भी नहीं फेस नहीं कर सकती थी। आज सारा दिन वो स्टेफन के साथ ही रही थी। सब इससे ईसा के बारे में पूछते रहे थे। स्टेफन, मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा। लगता है बहुत ज्यादा नाराज है। यूनी से निकलते हुए वो स्टेफन से कह रही थी, वो किसी से भी नाराज नहीं है। मैं भी सुबह इससे कॉल कर रहा हूँ, मगर इसका नंबर बन जा रहा है। वो एक पल के लिए रुका और फिर से ईसा का नंबर डायल करने लगा। तो भाई हम इसके घर चले जाते हैं, हो सकता है इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो। अब इतना हक तो बनता है हमारा। वो भी क्या सोचता होगा कि किसी ने इसकी खबर ही नहीं ली। मार्गरीट ने मायूसी से कहा। स्टेफन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाते गाड़ी में बैठ गया और इन दोनों को लिए ईसा की तरफ चला गया। मुलाजमा इन तीनों को लाउंज में बिठाकर ज़ैनब बेगम को बुलाने गई, जो इस वक्त ईसा के कमरे में थी। ज़ैनब बेगम इनसे बहुत मोहब्बत से मिली। सॉरी बेटा, कल परेशानी में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गई। ज़ैनब बेगम स्टेफन से मुखातिब थी। आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ईसा मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है और इस नाते से ये मेरा फर्ज था। स्टेफन से मुस्कुराते हुए कहा। ज़ैनब बेगम इस बात पर और अपनायत पर मुस्कुराई। अच्छा बच्चों, आप लोग ईसा से मिलाओ, शायद सो रहा था, मैं जरा किचन से होकर आई। ज़ैनब बेगम कहकर चली गई। नायका, पहले तुम जाओ, इससे माफ़ी मांग लो, फिर हम भी आते हैं। हम साथ गए तो ना तुम इसे सॉरी बोलोगी और ना खुल के बात कर सकेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों ही इस गलतफहमी को दूर करो। स्टेफन से कहा, लेकिन वो अकेली नहीं जाना चाहती थी। इसके अलावा और भी कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो वाकई में किसी के सामने से सॉरी नहीं बोल सकती थी। स्टेफन ने इसके कमरे की तरफ इशारा करते बताया भेजा।
कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। पूरे कमरे में ब्लैक एंड वाइट कलर का पेंट हुआ था और फर्नीचर भी ज्यादातर ब्लैक एंड वाइट कलर का था। वो सीने तक ब्लैंकेट ओढ़े बेड पर आंखें मूंधे लेटा हुआ था। बाल सर पर बंधी पट्टी से बंद होते हुए माथे पे बिखरे पड़े थे। एक हाथ सीने पे था और आहिस्ता कदमों से चलते हुए इसके पास बेड के किनारे जा बैठी। ईसा, इसने मध्यम सरगोशी की। ईसा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो मेरे हाथ से गिलास फिसल गया था और तुम अचानक से सामने आ गए थे। वो नजरें झुकाए बोल रही थी, मगर ईसा अभी भी वैसे ही लेटा रहा। इसने कोई हरकत नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, बस मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसीलिए जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हो। अब वो रोने वाली शक्ल बनाए से देख रही थी, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोला। साइड टेबल पर स्लीपिंग पिल्स देखकर इसने अंदाजा लगाया कि शायद वो वाकई सो रहा है। ईसा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। इस वक्त तुमसे ज्यादा तकलीफ मैं महसूस कर रही हूँ। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। प्लीज मुझे फिर से तंग करो। प्लीज मुझे फिर से झांसी की रानी कहो। खुदा के लिए मुझसे बात करो। कुछ तो बोलो, मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। वो उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी थी। इसके आंसू ईसा की शर्ट में जज्ब हो रहे थे, लेकिन तकलीफ में भी वो सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि इस वक्त वो इसके दिल की धड़कनें सुन सकती थी, जो बहुत तेजी से चल रही थी। वो बहुत प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठी ही थी कि ईसा ने इसका हाथ मजबूती से जकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा तो एक जोरदार झटके से इसके ऊपर जा गिरी। नायिका का हाथ इसके सीने पर जा टिका और दूसरा हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। मतलब वो वाकई में जाग रहा था। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। ईसा ने इसके कान में सरगोशी की। नायिका के बाल इसके चेहरे पर गिरे थे। कौन सी आग? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, स्टेफनस और मार्गरेट आ जाएंगे। नायिका शर्म के मारे इससे नजरें भी न मिला सकी और अपने लरसते हाथों से बाल पीछे करने लगी। तुम्हारा सोले बोलने का तरीका अच्छा लगा मुझे, और इससे भी ज्यादा अच्छा तुम्हारा ये शर्माना है। ईसा ने हाथ से इसकी थोड़ी ऊपर की, लेकिन वो फिर भी इसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर पाई। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अब वो बहुत हिम्मत करके नजरें उठाए इसकी आंखों में देखकर बोलने लगी। आग आग से मिल सकती है, पानी पानी से मिल सकता है, मगर आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकते। वो कहकर इससे अलग हुई और अपना हाथ इसके हाथ से निकाला। जो जात आग और पानी बनाने पर कादिर है, वो दोनों को एक करने पर भी कादिर है। वो संजीदगी से कहता उठ बैठा। लेकिन ये नामुमकिन है, नायिका ने बेबसी से कहा। और अगर मैं ऐसे मुमकिन कर दूं तो? ईसा ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो मेरा ये आग में सुलगता वजूद पानी में मिलकर फिर से तरोताज़ा हो जाएगा। और उसके माथे पे माथा मस्किए नम आवाज में बोली। वो इस कुर्बत पर बहुत सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन ऐसी कुर्बत बार बार कहाँ नसीब होती है। ले मिट्टी डाल पानी और गूंद इसे, इसकी दो बुत बना, एक बुत तेरा एक बुत मेरा। अब इन बुतों को तोड़ दे, फिर डाल मिट्टी और गूंद इसे, इसके दो बुत बना, एक बुत तेरा एक बुत मेरा। अब मेरे बुत की कुछ मिट्टी है तेरे बुत में, और तेरे बुत की कुछ मिट्टी है मेरे बुत में। ले जिंदगी का कोई रास्ता बता जो कर ले इन दोनों को जुदा। माज जल्दी आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ईसा गाड़ी के पास खड़ा घड़ी पर टाइम देखते हुए बेचैनी से बोला। वो यूनी जाने के लिए बाहर खड़ा माज का इंतजार कर रहा था, जो अभी भी नाश्ता करने में मसरूफ था। दोनों को एक ही गाड़ी में जाना था। भाई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मेरा आज क्विज है। मैं बस 2 मिनट में आया, माज अंदर बैठे बोल रहा था। ईसा इसे लेने अब अंदर ही आ गया था। तुमसे कितनी दफा बोला है इतना लशपश होकर यूनी ना जाया करो। एमी नजर लग गई तो जैनब बेगम ईसा को देखकर इसकी तरफ पड़ी। ओहो मामा, क्या हो गया? आपको वहां सब ऐसे ही जाते हैं। अब प्लीज नजर ना उतारने बैठ जाएगा, मैं खुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ सकता हूँ, रास्ते में पढ़ लूंगा। अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ईसा ने डार्क ग्लासेस निकाली और माज का बैग उठाया। 1 मिनट रुको। जैनब बेगम ने इसका बाजू पकड़ा और जर्सी सर पर दुपट्टा आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। ईसा और माज वे एक साथ फूंक मारकर इनका बाजू अपनी गिरफ्त से आजाद किया। इतने में मुई साहब भी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आ गए। अब अपने शौहर पे भी कुछ पढ़ के फूंक दे। ईसा ने इसके कान में शरारत से सरगोशी की और साथ में जैनब बेगम का गाल चूमा और खुदा हाफिज कहते हुए बाहर को भागा। ईसा की देखा देखी आज माज ने भी जैनब बेगम का गाल चूमा और जल्दी से ईसा के पीछे भागा। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैनब बेगम ने दिल ही दिल में दुआ की, बस अब जरा हम पर भी तवज्जो फरमा लें, हमें भी ऑफिस जाना है। मोइज साहब हाथ में टाई पकड़े जैनब